آج یہ ترقی ہے، سائنس کا دور ہے نا، اور پھر ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ اب تو سارے زمانے، سارے جہاد، ساری سمتیں، ساری ڈائمنشن، ہر شے، جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں تک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیت ہے، جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رب العالمینی ہے وہاں تک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی ہے۔ تو ہر زمانہ اور ہر جہاد، چونکہ اللہ نے اپنے اس آخری خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کو تمام مخلوقات اور تمام کائنات کی طرف نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اب ہر زمانہ جب حضور کا ہے تو یہ سائنس کی ترقی کا زمانہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے۔ سائنٹیفک ویو سے بھی اگر آپ دیکھیں، آئنسٹائن نے ایک تھیوری دی تھی، وہ تھیوری تھی کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی، یعنی یہ اضافیت کا ایک نظریہ آئنسٹائن نے دیا۔ تو اس حوالے سے ہم نے کہا، کیونکہ آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ اگر چونکہ یہ روشنی کی رفتار ہوتی ہے، روشنی کی رفتار یہ 1,86,000 میل مائلز، نوٹ کلومیٹرز، مائلز، اور اگر اس کو کلومیٹر میں کنورٹ کریں، کلومیٹرز میں، یعنی یہ 186,000 یہ اس کی مقدار ہے، اور اگر ہم اس کو کلومیٹر میں تبدیل کر دیں تو یہ 299,338 کلومیٹرز بنتے ہیں، یعنی 2,99,338 کلومیٹر بنتے ہیں، لگ بھگ 3 لاکھ لگا لیں آپ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے روشنی پر اگر کوئی سفر کرے تو اس کی رفتار اتنی تیز ہے۔ تو آئنسٹائن نے یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی دیتے ہوئے یہ کہا کہ جب انسان روشنی کی رفتار پر سفر کرے اور وہ اس زمین سے خلا کی طرف لے جائے، اور یہ بھی میں عرض کر دوں، میں اپنے اسکول میں اسٹوڈنٹ سے بھی کہہ رہا تھا، بچے نہیں سمجھتے، آپ سے بھی پوچھ لوں نا آسمان کہاں ہے تو سب یہی کہتے ہیں نیلے چھتری والے نے بڑا کرم کر دیا، حالانکہ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کہاں ہے، آسمان کہاں ہے، یہ رہا، ایسے کہتے ہیں، یہ جو نظر آ رہا نو، یہ گیسز کا ایک ملغوبہ ہے، اس کے آگے تو کہکشاں ہے، گلیکسیز ہیں، خلا ہے، آسمان تو یہاں سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ تو وہ آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ اس زمین سے اٹھ کر جیسے ہی انسان روشنی کی رفتار پر سفر کرتے ہوئے خلا میں داخل ہوتا ہے اور اس کو روشنی کی رفتار کی 90% پاور حاصل ہو، 90%، یعنی اپروکسیمیٹ 160,000 مائل پر سیکنڈ، یعنی 90% اس کو حاصل ہو، اب وہ خلا کی طرف جائے تو کہتے ہیں کہ جتنی مدت، مثال کے طور پر وہ خلا میں اس نے سفر کیا تو زمین پہ 10 سال گزریں گے اور خلا میں 5 سال گزریں گے، یعنی اس پاور کی وجہ سے وہ مدت ہاف ہو جائے گی، آدھی ہو جائے گی۔ اور اگر اسے اس روشنی کی رفتار کی 100% حاصل ہو جائے، یعنی وہی پوری 186,000 مائل پر سیکنڈ کی رفتار اسے حاصل ہو جائے، تو کہا جیسے ہی وہ خلا میں جائے گا، جیسے ہی خلا میں جائے گا تو پھر اس کے زمین کی مدت جو نا 0% پر آ جائے گی، یعنی وہاں پر زمانہ ایسے ہی رک جائے گا، ایسے ہی رک جائے گا۔ تو اب رسول اللہ، چلو آپ سائنٹیفک وے سے اب دیکھیں، کیونکہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، تو آپ سائنٹیفک وے سے بتائیں تو آئنسٹائن کی یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو ایک روشنی کی رفتار ہے نا، سنگل اسپیڈ آف لائٹ یہ ہے کہ وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا نام براق تھا، اور براق جو ہے نا برق کی جمع ہے، بلکہ یہ جمول جمع آپ سمجھ لیں، جمول جمع، کیونکہ انگریزی میں سپرلیٹو ڈگری گڈ بیٹر بیسٹ ہوتا ہے بس، لیکن عربی کے اندر تو بہت زیادہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے، اس میں تفضیل ہوتا ہے، جمع جمع ہوتا ہے یہ، یعنی پھر وہ بہت ساری روشنیاں تھی، براق، یعنی آپ کہیں کہ ملٹیپل اسپیڈ آف لائٹ،
یعنی حضور نے سفر کیا تو جیسے ہی مسجد اقصیٰ سے زمین چھوڑ کر آپ خلا کی طرف سفر کر گئے تو یہاں مقام رک گیا. اب ہمیں کسی چلو اور دلیل نہ مانے, اگر آپ سائنٹیفک ویو سے بھی سمجھنا چاہیں تو وہاں سیکنڈ کی گھڑی ویسی رک جاتی ہے. جب حضور آسمانوں کی طرف چلے گئے تو چونکہ وہ لائٹ پر سفر کر رہے تھے, اب وہاں جب چلے گئے تو یہاں کا زمانہ رک گیا کیونکہ یہاں 0% ہو گئی. اب جب حضور آئے تو زمانہ وہیں سے شروع ہو گیا جہاں سے میرے آقا چھوڑ کر گئے تھے. یہ ہے مسئلہ. تو سائنٹیفک ویو سے بھی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آئنسٹائن کی اس تھیوری کے حساب سے بھی سفر معراج پر کسی کو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے.